یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی کو کس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے. ایک جماعت جو 18 مارچ 1984 کو آپ کے منظر عام پہ آتی ہے اور کہانی 1979 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ کراچی کو اپنی لسانی بنیادوں پہ آگے لے کے آتی ہے اور کچھ مسائل بھی ایسے تھے کہ جناب ایسا ہونا بھی چاہیے تھا, ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا. اور پھر ایک جماعت جو 23 اگست 2016 کو وجود میں آتی ہے, وہ ایک اور ایم کیو ایم ہوتی ہے. ایم کیو ایم کے مختلف چہرے تو کراچی کے سامنے آتے رہے, لیکن کیا اس ایم کیو ایم نے جو مختلف ادوار میں کراچی کے کسی نہ کسی طرح اسٹیک ہولڈر بنی رہی اور کہیں نہ کہیں حکومتوں میں شامل ہوتی رہی, یہ کہنا چاہیے کہ آج جس حق کی بات کر رہے ہیں وہ ایم کیو ایم والے کہ کیا وہ حق دلا سکیں گے. 40 نکاتی ایجنڈا, 32 نکاتی ایجنڈا, لیکن اب ایم کیو ایم کہتی ہے صرف ایک نقطہ, اور وہ ہے یہاں پہ آرٹیکل 140A. اور اس کے بعد نئے یونٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب کی دھواں دار پریس کانفرنس نے کراچی والوں کا دل ضرور مول لیا ہے, اور کراچی والا یہ کہتا ہے کہ جناب ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 1 یونٹ کی بھی بات کرو, آرٹیکل 140A کی بھی بات کرو. اور جیسا خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ انتظامی یونٹ بنانا کوئی اتنی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے, آپ لے کے چلیں اس بات کو. لیکن کیا یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو پہلے بھی حکومت کرتی رہی, تو کیا کوئی فائدہ پہنچا سکی, یا اب یہ معاملہ ایجنڈا جو ہے وہ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو اب ایم کیو ایم فائدہ پہنچا سکے گی. ایک اور خیال جس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ تمام چیزیں کسی خاص ایجنڈے کی وجہ سے کی جا رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی مچھلی کو پھنسانے کے لیے 2 باتیں اس کے سامنے ہیں, اگر بڑی بات کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو جناب چھوٹی بات پہ تو آیا جائے گا. یعنی کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یا تو صوبے بناؤ, صوبہ چھوڑ دیتے ہیں, یا جناب آرٹیکل 140A پہ عمل کروا لو, تو کسی ایک پہ تو بات ہوگی. آج کے پروگرام میں اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ کیا صورتحال ہے جب پنجاب میں اور دوسری جگہ پہ صوبے بن سکتے ہیں, تو پھر سندھ میں کیا مسئلہ ہے.